واقعہ اصحاب فیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم میں سورۃ فیل کے اندر اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا حاکم تھا۔ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت تعمیر کرایا تاکہ لوگ سادہ سے بن ہوئے بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کے طواف کے لیے آیا کریں۔ جب یہ خبر مشہور ہوئے تو بنی کنانہ کے ایک آدمی نے اس گرجا میں پاخانہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو طیش آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کر کے دم لوں گا۔ اس نے بڑا لشکر اور ہاتھی ساتھ لے کر فوج کشی کے راستہ میں اس قبیلے نے مزاحمت کی، اس کو تعطیہ دیا۔ مکہ کے اطراف میں پہنچ کر اہل مکہ کے جنگل میں چرانے والے جانور پکڑ لی، جن میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کی بھی تھے۔ اس وقت عبد المطلب ہی قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ عبد المطلب نے قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد میں عبد المطلب کو قریش کے چند سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے کے لیے گئے۔ ابرہہ عبد المطلب کی حسن اور جمال، دبدبہ وقار کو دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا اور بڑے احترام سے پیش آئے۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے اونٹوں کو رہائی کے لیے کہا تو ابرہہ نے کہا کہ تعجب ہے، تم نے اونٹوں کی بات تو کی، لیکن خانہ کعبہ جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجدادوں کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا مالک تو خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ اس پر ابرہہ خاموش رہا اور اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیا۔ آخر میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے کعبہ کی حفاظت اور دشمن کی بربادی کے لیے گڑ گڑا کے دعا کی۔ اس کے بعد عبد المطلب تو ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرنے کے لیے بڑھا۔ ایک چھوٹی چھوٹی پرندہ غول کی شکل میں نظر آئے، ہر ایک چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر پڑنے لگی۔ خدا کی قدرت، وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھی، سر پر گرتے اور نیچے سے اور نکل سے جاتی تھے۔ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچ کے دانے ظاہر ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور اس سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ ایک ایک کر کے اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ آخر میں اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور گر گیا۔ ابرہہ یمن جا کر مرا، باقی لشکر کے لوگ یہی مکہ میں مرے۔ جب یہ سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر لے گیا۔ یہ غیبی مدد جب آئی تو عربوں کو دلوں میں قریش کی بڑا عظمت پیدا ہو گیا، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دشمن کو عبرتناک سزا دی اور انہیں لڑنا بھی نہ پڑا، کعبہ کی حرمت بھی پہلے سے دوچند ہو گئی۔ یہ کھلے ہوئے نشانے اس بات کا پیش خدمت ہے کہ مکہ میں ایک ایسے نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو کعبہ کو بتوں کی نجاست پاک کرے گا، اس کے ہاتھوں اس کی شان دوبالا ہوگی۔ اس دن کے اس گھر سے بہت گہرا اور ابدی تعلق ہوگا۔ اس واقعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ اس نبی کے ظہور کا مبارک دن کچھ دور نہیں۔ یہ واقعہ محرم الحرام میں ہوا اور 50-55 دن کے بعد ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ہوا واقعہ اصحاب فیل کا۔ آگے سیرت کے لیے ہمارا ساتھ رہو۔